بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہے جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، گھر کے شہر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ غور فرمائیے، بی بی رضی اللہ تعالی عنہ امتی ہیں، شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیشہ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ جب سیدنا فاطمہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پانی بچا کر خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اس پانی کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا ہے تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوشک فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سماعت فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے۔ کھانے پینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو دستیاب ہوتا اس میں سے جو چاہتی کھاتی اور جو چاہتی پہنتی۔ اس زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کا زیورات کا رواج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے زیور پہننے کا حکم فرماتے، بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن نہ فرماتے اور نہ ہی اسے سخت اور درست لہجے میں گفتگو فرماتے۔ اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو التفات میں کمی فرماتے۔ المومنین سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حفصے نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی گھبرا گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 95-12 میں سورہ تحریم کے اس واقعات کی تفسیر ہے کہ جسے عمومی طور پر واقع تحریم کہا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے، جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھی کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوا تھا، جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھیں، کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنے کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ایک حصے میں حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے جہاں رات کو رہنا ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے صحت تحفہ بھیجا ہے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند ہے، اس شہد کو مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر گزرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتائیں جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور، آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب ایک کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھول کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ مغفیر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو ایک قسم کی بو بالکل پسند نہ تھی، آپ سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ مبارک سے مغفر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس سے نہیں جاتے جسے ذرا سا بو آنے کا اندیشہ ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغفر کی بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کا مقاصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نے صرف حضرت زینب بنت جحش سے بالکل عام طور پر بھی شہد نوش نہ فرمائیں گے۔ اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا، جو قرآن کے 28 سپارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ کے نبی، اس چیز کو اللہ نے حلال کیا، شہد ایک حلال چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان میں ہی رہے، پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاداً حضرت حفصہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا، اس نے حضرت عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دینے والا ہے، اللہ تم دونوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت 1 میں اللہ پاک اس واقعے کو یوں فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی بات ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی
تو کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے، اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر ایک کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر بات منہ سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک نبی کے اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو رہتی دنیا تک شہد منع فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ نجم میں اس طرح حکم آیا ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا حکم میں دیتا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، نہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو ایک بار درود پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔